الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسیجنبها الاتقى الذی یؤتی مالہ یتزکى وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنہا مبعدون لا يسمعون حسیسها وهم فیما اشتہت انفسهم خالدون۔ آج کے فائنل پروگرام میں ادنیٰ تا ثالثہ جو موضوع طلباء کو دیا گیا وہ ہے سیرت خلفائے راشدین المہدیین رضی اللہ تعالی عنہم، اور رابعہ تا ثامنہ ہماری جماعت کے مناظر، محقق اور مفسر علامہ محمد یوسف خان قلقتوی رحمہم اللہ تعالی کی حیات اور ان کی سیرت اور خدمات کے حوالے سے خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ کرام جو بھی سچا مسلمان ہے وہ صحابہ کرام کی تعظیم و تکریم کرتا ہے، اور جو سچا مسلمان نہیں ہے وہ کبھی بھی صحابہ کرام کی تکریم اور تعظیم نہیں کر سکتا۔ صحابہ کرام کی تعظیم اور تکریم اور احترام یہ ایمان کا جز ہے، بلکہ بہت سارے علماء محدثین اور مفسرین نے صحابہ کرام کی شان پر مستقل کتابیں تحریر کی ہیں۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الحبل الوثیق، یہ انہوں نے قرآن مجید کی سورۃ اللیل جس میں خلیفہ اول صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان پر قرآن کی آیات نازل ہوئی تھی، اس مناسبت سے انہوں نے سورۃ اللیل کی تفسیر الحبل الوثیق کے نام سے کی ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے فضائل صحابہ اکرام پر، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے فضائل صحابہ پر، اور علماء محدثین نے کتب ستہ کے جو ائمہ ہیں انہوں نے بھی اپنی کتابوں کے اندر کتاب فضائل الصحابہ کا عنوان بیان کیا ہے۔ تو صحابہ کرام کی تعظیم، تکریم، ان کا تذکرہ خیر کرنا یہ ہمارے ایمان کا جز ہے۔ جن علماء نے ایمانیات پر، عقائد پر اور دین کے اصولوں پر جو کتابیں لکھی ہیں انہوں نے صحابہ کرام کی تکریم و تعظیم کو ان عقائد اور ایمانیات کی کتابوں میں داخل کیا ہے۔ امام احمد کی السنہ، ابن ابی عاصم کی السنہ، ابن مندہ کی الایمان، امام لالکائی ہیں، امام بربہاری ہیں، شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ کی العقیدۃ الواسطیہ، امام طحاوی کی عقیدہ طحاویہ، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جامع الصحیح کے اندر کتاب الایمان میں باقاعدہ باب باندھا ہے کہ آیت الایمان حب الانصار۔ تو گویا کہ صحابہ کرام کی تعظیم و تکریم اس کا تعلق فروعات کے ساتھ نہیں ہے، یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے کہ اسے نظر انداز کر دیا جائے، بلکہ صحابہ کرام سے محبت کرنا، ان کی تعظیم کرنا یہ دین کا اصل الاصول ہے، یہ دین کی بنیادی باتوں میں سے کوئی بات نہیں ہے، اور اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ اور ایمانیات کے ساتھ ہے۔ اور خلفائے راشدین کی جو ترتیب محدثین نے بیان کی ہے وہ یہی ہے کہ خلیفۃ الاول صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، پھر عمر رضی اللہ تعالی عنہ، پھر آگے اختلاف ہے عثمان غنی اور علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے،
بعض علماء محدثین نے حضرت علی کو مقدم کیا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر، اور بعض نے عثمان غنی کو مقدم کیا ہے۔ اور جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ خلیفہ بلا فصل علی مرتضیٰ تھے رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی یہ بات کئی لحاظ سے باطل ہے۔ ایک تو اس لحاظ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ لفظ خلفاء جمع کا صیغہ ہے، جس کا معنی کہ خلیفہ ایک نہیں ہوگا، ایک سے زائد خلیفہ ہوں گے جو راشدین المہدیین ہوں گے۔ اگر ہم پہلا خلیفہ علی مرتضیٰ کو تسلیم کر لیتے ہیں تو پھر 3 خلفاء کی باری نہ آتی خلافت کی۔ صدیق پہلے آئے، خلیفہ بنے، ان کا انتقال ہوا، پھر عمر ابن خطاب شہید ہوئے، پھر عثمان غنی شہید ہوئے، اور ان خلفاء میں سب سے آخر میں علی مرتضیٰ کو شہید کیا گیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو خلفاء صیغہ جمع کا یہ دلیل ہے کہ اسی ترتیب سے خلیفہ بنائے جائیں گے۔ تو بہرحال خلفاء راشدین، ان کی شان، ان کی فضیلت یہ مسلم ہے کتاب و سنت سے۔ تمام صحابہ کرام میں سب سے افضل ترین جو صحابہ کرام ہیں وہ 10 مبشرہ ہیں، پھر 10 مبشرہ میں سب سے افضل صحابہ کرام خلفاء راشدین ہیں۔ خلفاء راشدین میں سب سے افضل جو ہے خلیفہ اول صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن مجید نے صحابہ کرام کی تعریف کو بیان کیا، ان کی شان کو بیان کیا۔ قرآن میں جتنی بھی آیات ہیں صداقت پر، ایمان پر، جنت کے وعدے پر، ان کے اولین مخاطب صحابہ کرام ہیں۔ بچوں نے یہاں کے بیان کیا کہ رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ بات اس میں آتی کہ رضی اللہ ان سے راضی ہوا، اس لیے کہ صحابہ کرام کے جو اعمال تھے وہ اس قدر عظیم تھے اخلاص کے حوالے سے اور اللہ تعالیٰ کی خشیت کے حوالے سے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ لیکن ورضوا عنہ، صحابہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ صحابہ کرام اللہ سے راضی ہو گئے؟ علماء نے اس کا ذکر کیا ہے کہ صحابہ کرام اللہ سے راضی ہو گئے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی انسان میں پریشانی آتی ہے تو 2 قسم کے لوگ سامنے آتے ہیں۔ بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب تکلیف آئی، پریشانی آئی، اس پہ صبر کیا، اسے برداشت کیا، لیکن زبان پہ کرواہٹ ہوتی ہے، ایک بدمزگی ہوتی ہے کہ مجھ پہ پریشانی آئی، تکلیف کے کچھ آثار نمایاں ہوتے ہیں۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جوان، مضبوط ہمت والے، کہ ان پر تکالیف بھی آتی ہے، پریشانی بھی آتی ہے، لیکن وہ ان تکالیف کو اپنے لیے کرواہٹ نہیں سمجھتے، بلکہ دل و جان سے اس پر خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اور یہ کردار صحابہ کرام کا ہے کہ ان پر پریشانی آئی، تکالیف آئی، اللہ تعالیٰ کے راہ میں جان قربان کی، مال قربان کیا، لیکن مسکرا کر اطمینان کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ ان کی پیشانی پر شکن نہیں پڑا کرتے تھے۔ تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا یہی معنی ہے۔ آپ اللہ کے نبی کی غزوات دیکھ لیں، غزوہ بدر میں صحابہ کرام نے جانیں قربان کی خوش ہو کر، جنگ احد میں صحابہ کرام شہید ہوئے، اس کے علاوہ اور دیگر غزوات میں صحابہ کرام شہید ہوئے، تو کرواہٹ نہیں تھی، بدمزگی نہیں تھی، بلکہ دل و جان سے اطمینان کے ساتھ، بڑی راحت کے ساتھ اپنی جانیں قربان کی ہیں۔ تو اس لیے ورضوا عنہ کہ صحابہ کرام اللہ پر راضی ہوئے کہ اللہ کی طرف سے جو بھی انہیں امتحان میں ڈالا گیا، پریشانی ان پر آئی ہے، تو خندہ پیشانی سے انہوں نے پریشانی کو قبول کیا ہے۔ اور جہاں تک بات ہے دوسرے گروپ کے حوالے سے، علامہ محمد یوسف خان کلکتی کے حوالے سے، یقینی بات ہے وہ ہمارے اسلاف میں سے اور عظیم مفسر، محدث اور شیخ الحدیث کے درجے پر فائز تھے۔ بچوں نے ان کے حوالے سے بیان کیا کہ قادیان کے خلاف انہوں نے مناظرہ کیا، مقابلہ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی یاد رکھیں، علامہ صاحب کا ایک عظیم کارنامہ یہ بھی تھا کہ کراچی کے اندر ایک رسالہ طلوع اسلام کے نام سے نکلتا ہے ابھی بھی۔ یہ رسالہ منکرین حدیث کا رسالہ ہے یہ، اور بہت سارے سوالات علامہ صاحب کے پاس آئے تھے اور بڑے ہی اچھے انداز سے ایسے جوابات دیے کہ طلوع اسلام دوبارہ ان اعتراضات کے جوابات نہیں دے سکا،
یعنی اس دور میں جو فرقے تھے، فتنے تھے، چاہے وہ انکار حدیث کا ہو یا فتنہ قادیانیت کا ہو، علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ایسے جوابات دیے کہ ان کے یہاں سناٹا جاری ہو گیا تھا۔ تو ہمیں بھی اس حوالے سے سوچنا چاہیے کہ دور حاضر میں جو فتنہ بھی ہو اس کا مقابلہ کیا جائے، اس کی معلومات ما لہ و ما علیہ کے تعلق سے پوری معلومات ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ یہ اسلاف کا کردار رہا ہے۔ امام بخاری کے زمانے میں جتنے فتنے موجود تھے ان سب کی آپ نے سرگوبی کی ہے، بلکہ بعض علماء کے بقول کہ قیامت تک جو فرقے پیدا ہونے ہیں امام بخاری نے صحیح بخاری میں ان کی تردید کر دی ہے۔ تو فتن سے مقابلہ کرنا اور اس راہ میں قلم سے جہاد کرنا، اپنی زبان سے جہاد کرنا، یہ علماء کا